اتنا بور ہو رہا ہے۔ میرے پاس فٹ بال ہے، میں لے کر آتا ہوں، پھر ہم کھیلیں گے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو غلط بات ہے نوید، ہاں غلطی ہو گئی، بھول گیا، سوری وغیرہ۔ تم بھی تقریر مت دو، ساتھ ہی پانی کا بوتل بھی لے آنا عبدالباری، پرومس کرو۔ پیاس بہت لگ رہی ہے، خود تو لاتے نہیں اور ایکسٹرا چیزیں بھی منگواتے ہو۔ بس کرو سرفراز، ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ تو گھر کے پاس تتلی اور پرندوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ عبدالباری کے سنگ۔ اتنا بور ہو رہا ہے، کیا کھیلنے کے لیے کوئی کچھ لائے نہیں؟ میں نے تو نہیں لایا، تم ہی لانے والے تھے نا۔ ہاں لیکن میں جلدی میں چلا آیا، بھول گیا۔ بھولے نہیں تم نوید، بلکہ یہ کہو کہ تم نے فکر نہیں کی، اپنی زبان کی پاسداری نہیں کی۔ اس میں کیا ہوا، میں نے بس کہہ دیا، اب نہیں لایا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو غلط بات ہے نوید۔ ہاں، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تمہیں پتا ہے اللہ قرآن میں اس بارے میں فرماتے ہیں، اسی لیے ہمیں وہی کہنا چاہیے جو ہم کریں گے، اور جب کہہ دیا تو کرنا ہی چاہیے، فکر اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اوفو عبدالباری، تم نے تو قاعدہ ہی کھول دیا، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ تم نے غلطی کی، اوپر سے مانتی بھی نہیں ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نرمی سے کہتے، غلطی ہو گئی، بھول گیا، سوری وغیرہ۔ چلو سرفراز، اب تم بھی تقریر مت دو، یہ بتاؤ کہ کیا کھیلنا ہے؟ ایک کام کرتے ہیں، میرے پاس فٹ بال ہے، میں لے کر آتا ہوں، پھر ہم کھیلیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی میرے فٹ بال میں تو ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے جا کر آتا ہوں۔ تم جلدی ہی آؤ گے نا، اور پکا آؤ گے نا، پرومس کرو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ ساتھ ہی پانی کا بوتل بھی لے آنا عبدالباری۔ اوکے نوید۔ پیاس بہت لگ رہی ہے۔ پیاس بہت لگ رہی ہے، خود تو لاتے نہیں اور ایکسٹرا چیزیں بھی منگواتے ہو۔ بس کرو سرفراز، مجھے تم سے اور کچھ نہیں سننا ہے۔ عبدالباری، تم کیا کر رہے ہو؟ جی آپا، میں وہ انتظار کر رہا ہوں۔ کس کا انتظار؟ نہیں، میں بس تتلی اور پرندوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ ارے ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ ہمیں وقت دے کر آئے ہی نہیں عبدالباری، کھیلنے کے لیے وقت ہی کہاں بچا ہے اب۔ ہاں، کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم دونوں، اور یہ ابھی تک آئے نہیں۔ اب تو لگتا ہے وہ آئیں گے ہی نہیں، یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی۔ چلو ہم بھی گھر چلتے ہیں۔ نہیں نوید، اگر ہم چلے گئے اور بعد میں عبدالباری آ گئے تو کیا ہوگا، واپس چلے جائیں گے۔ غلطی تو عبدالباری کی ہی ہے نا، انہوں نے ہی تو ہمیں آتا ہوں کہہ کر نہیں آئے۔ نوید، سرفراز، تم دونوں یہاں ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم عبدالباری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، اوہ، وہ تو گھر کے پاس تتلی اور پرندوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا ہم یہاں انتظار کرتے بیٹھے ہیں اور وہ وہاں؟ یہ تو سراسر وعدہ خلافی ہے۔ آؤ عبدالباری کو دیکھتے ہیں، آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ۔ ہاں چلو۔ تم دونوں چلو، میں بھی آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپا۔ عبدالباری، یہ کیا، تم یہاں اکیلے کھیل رہے ہو؟ تم نے تو اپنا پرومس ہی توڑ دیا۔ ہم سے کہا ابھی آتا ہوں اور تم آئے نہیں۔ ارے آرام سے نوید، اس میں کیا ہو گیا، میں بس تھوڑا کھیلنے میں لگ گیا تھا، ذہن سے نکل گئی بات۔ تم اس بات کو اتنا لائٹ کیسے لے سکتے ہو؟ کیا ہماری کوئی اہمیت نہیں؟ اس میں اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے، میں بس نہیں آیا، ابھی آ جاتا۔ ایسا تو نہیں ہوتا عبدالباری۔ ہاں عبدالباری، تم نے اپنے دوستوں کو بول کر آئے، وہ انتظار میں تھے، اور تم اس طرح لاپرواہی سے یہاں ہو۔ ہم سے پرومس کر کے آئے تھے عبدالباری۔ اوہ پرومس، یہ تو بہت برا ہے۔ تم لوگوں کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقت کی 3 نشانی ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ جب انسان وعدہ پرومس کرے تو اسے توڑ دے۔
سوچو، اگر یہ نشانی ہمارے اندر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافقت کی ایک صفت ہمارے اندر بھی آ گئی۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب تمہیں پتا تھا تو پھر کیوں اپنا پرومس توڑے؟ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا نوید، کہ کیسا لگتا ہے جب ہم کچھ کہتے ہیں اور کرتے نہیں، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ بن جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اب سمجھا، یہی سب تو تم نے پہلے کیے تھے نوید، اور پوچھنے پر تمہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ اوہ، تو کیا یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے؟ میں تو واقعی میں بڑی غلطی کر رہا تھا۔ اور اسی لیے تو میں نے ایسا کیا تاکہ تمہیں احساس دلایا جا سکے۔ تم لوگ مجھے معاف کر دینا جو میں نے تمہیں اتنی دیر انتظار کروایا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے ایسا کر کے اوپر سے انکار بھی کیا۔ ماشاء اللہ، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے آپس میں انتشار، نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پورے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنی بری چیز سے جوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں تو اپنے اندر منافق والی صفت کبھی نہیں دیکھنی۔ میں تو آئندہ اپنا پرومس کبھی نہیں توڑوں گا۔ منافق والی صفت، ایک، یہ تو کتنی بری ہے۔ میں تو ان باتوں کا آئندہ زیادہ خیال رکھوں گا۔ اور اگر انجانے یا بھول سے ایسا ہو جائے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ یاد رہے۔ تو یاد رکھو، پرومس توڑنا منافق کی نشانی ہے اور پرومس کو نبھانا ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم سبھی اپنے اپنے گھر جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں مغرب ہو جائے گی۔ جی آپا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اچھی بات بتاتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، یہ برش بھی کرتا ہے، یہ دودھ بھی پیتا ہے اور فروٹس بھی کھاتا ہے، یہ تو ورزش بھی کرتا ہے، یہ اسکول بھی جاتا ہے، اپنی پڑھائی بھی کرتا ہے، یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ تو پڑھائی بھی کرتا ہے اور تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، یہ تو برائی سے رکتا ہے، امی ابا کی باتوں کو یہ ہمیشہ سنتا ہے، یہ تو عبدالباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، یہ برش بھی کرتا ہے،